ایک آدمی تربوز کاٹ کے لایا تھا، آدھا تربوز، اور اس کو دوپٹے میں لپیٹ لیا تھا اور گھر میں لایا تو اپنی بیوی سے یہ کیا ہے؟ بیوی نے پوچھا چپ، ارے بتاؤ یہ کیا ہے؟ سفید دوپٹہ لال ہو گیا، کیا ہے؟ کہ ایک دشمن تھا میرا، اسی گاؤں میں رہتا تھا، میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے، کہنا نہیں کسی سے، رات ہوگی ہم اس کو پھینک آئیں گے کہیں ندی میں تالاب میں، کسی سے کہنا نہیں تم۔ ارے نہیں تم میرے شوہر میں کیسے کہہ دوں گی تمہارے بارے میں؟ اچھا اس کو رکھ دو، رات میں پھینک آنا، ٹھیک ہے۔ اب محلے کی عورتیں تو آتی جاتی ہیں، ان کو کون روک لے گا بھائی گھر میں آنے سے؟ ایک عورت آئی، اس کی نظر پڑ گئی، یہ کیا ہے؟ چپ، اس کی بیوی بولی چپ، کسی سے کہنا نہیں۔ کیوں کیا ہے؟ ارے میرا آدمی کسی کی گردن کاٹ کے لایا، رات ہوگی تو پھینکے گا، تم کسی سے کہنا نہیں۔ مغرب کی اذان بعد میں ہوئی، پولیس پہلے آ گئی اس کے گھر پر، پورے گھر کی تلاشی لی، بتاؤ کون آدمی مارا گیا، کون آدمی کیا ہوا، کس کی قتل کر کے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا صاحب قتل وتل کسی کا نہیں کیا، اس دوپٹے میں تربوز ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ اس نے اٹھا، پھر کیا ہوا؟ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتیں پیٹ کی کتنی مضبوط ہوتی ہیں، تو آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کون سی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے اور کون سی نہیں بتانا چاہیے، اور بیوی کتنی پیٹ کی مضبوط، فطرت ہے، نہیں روک پاتی ہے، وہ نہیں کنٹرول کر پائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر آپ اپنے آپ کو لائیے اور سوچئے، شراب کی حرمت کا اعلان کب ہو رہا ہے؟ جب شراب کے نشے میں آدمی ایک دوسرے سے افضل قرار دے رہا اپنے آپ کو۔ حضرت حمزہ نے بھی کہا کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو، یعنی نبی اکرم جیسی شخصیت کو بھی شراب کے نشے میں کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آئیے مسند احمد کا وہ واقعہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ایک انصاری ایک نوجوان نے جو شادی شدہ تھا، اس نے شراب پی، لیکن جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس نے شراب کو ہاتھ لگا لیا، شراب کو پی لیا۔ شراب پینے کے بعد اس کو نشہ چڑھ گیا، جب نشہ چڑھا تو بیوی اور بیٹی کے فرق کو وہ بھول گیا، اور اس نے نشے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب وہ اپنی بیٹی کو کھینچنے لگا، نوجوانوں، ایک صحابی رسول شراب کے نشے میں، غور کرو، نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی کے اوپر وہ ایمان لایا ہے، نبی کو وہ جانتا ہے، لیکن شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے شراب کو ہاتھ لگا لیا ہے، پی لیا ہے۔ اور اس نے بھی شراب کے نشے میں اپنی بیٹی کا جب ہاتھ پکڑا، بیٹی چیخنے لگی، ماں نے اس کی چیخ سن کر بھاگتے ہوئے آئی، اور جیسی وہ بھاگتے ہوئے آئی، اس نے دیکھا کہ میرا شوہر میری بیٹی کو کمرے کے اندر گھسیٹ کر لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے چنگل سے چھڑایا اور شوہر کو دھکا دے کر کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جب اس کا نشہ اتر گیا تب دروازہ کھولا، اور جب وہ باہر نکلا تو چپل سے اور جوتی سے وہ اپنی بیوی کو پیٹنے لگا، مار مار کے جب تھک گیا تو بیوی نے کہا اگر اور مارنا ہو تو یہ دوسری چپل بھی موجود ہے، لے لیجئے۔ پھر اس نے جلدی سے اپنی بیوی کو اپنے سینے سے اپنے گلے سے لگایا اور کہا میری بیوی تم مارنے کی وجہ سمجھتی ہو، تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اس لیے میں نے تمہیں پیٹا۔ اس نے کہا میرے شوہر تم بھی بند کرنے کی وجہ سمجھتے ہو، تم نے آج شراب پی رکھی تھی۔ اس نے کہا میری محترمہ تم تو جانتی ہو کہ میں شراب پیتا ہوں، پھر اس میں بند کرنے کی کیا بات؟ آج تک تم نے نہیں کیا تو آج کیوں کیا؟ کہا کہ آج تم نے زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ شوہر نے کہا کہ کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی ناپ تول تو ہے نہیں۔ کہا نہیں میرے پیارے شوہر، آج تم نے کچھ اتنی زیادہ پی رکھی تھی کہ آج شراب کے نشے میں ایسے دھتے کہ بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پائے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ سیریس؟ ہم تو سیریس ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ سیریس کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا کہ تم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گھسیٹنے لگے، کمرے میں لے جا رہے تھے، اگر وہ چیخی نہ ہوتی اور اس کی آواز میرے کانوں تک نہ گئی ہوتی اور میں وقت پر نہ آئی ہوتی تو تم میری بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیتے۔ کہا اللہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، کاش ان جملوں کو سننے سے پہلے زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے اندر دھنس جاتا۔ اب میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں؟ اپنی
ماں اور اپنی بہن اور بیٹیوں کے سامنے شراب پی کر آ کر گندی گندی گالیاں دینے والوں، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں اپنا چہرہ اپنی بہن کے سامنے لانے کے لیے؟ تم دوبارہ نشہ اترنے کے بعد اپنی ماں کے سامنے کیسے آ جاتے ہو جس کو تم نے اتنی گندی گندی گالیاں بھی دی ہیں؟ تم اپنی اس معصوم بہن کے سامنے کیسے آ جاتے ہو جس کو تم نے ابھی ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دی ہے؟ تمہارے ضمیر کیوں نہیں جاگتے؟ تمہیں ایسا کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے اندر سما جاتا؟ کاش اب میں کون سا چہرہ لے کر اپنی ماں کے سامنے جاؤں، اپنے باپ کے سامنے جاؤں، اپنی بہن کے سامنے جاؤں، اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں؟ لیکن اتنی شرم و حیا کس کے پاس ہے؟ اتنی سوچنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ بہنوں نے بھی سمجھ رکھا ہے شراب کے نشے میں ہے، یہ اس کی روز عادت ہو گئی ہے، وہ تمہاری گالیاں سن سن کر بے شرم ہو چکی ہے، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، اور تم بھی شراب پی پی کر بے شرم ہو چکے ہو۔ میرے بھائیو، یہ عادت چھوٹنے والی تمہاری نہیں ہے، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں یہ گالیاں سننے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ورنہ سوچو کہ گالی کیسے نکل جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر، جو آنکھوں سے اندھی تھی، پیروں سے لنگڑی تھی، دانت نہیں تھے منہ میں، جو اپنی ماں کی کپڑے دھلتا تھا، اپنی ماں کے پیشاب و پائخانے کو بھی وہ صاف کرتا تھا، اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر وہ طواف کرا رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق سے ٹکرا جاتا ہے، کہتا امیر المومنین، کیا اب بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ یہ میری ماں ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، دانت نہیں ہے منہ میں، کھانا میں بنا کر کھلاتا ہوں، اس کی پیشاب اور پائخانہ اس کا میں صاف کرتا ہوں، اس نے طواف کی خواہش ظاہر کی، میں اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو لایا ہوں، اے امیر المومنین، کیا میں نے ابھی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق ہنستے ہوئے کہتے ہیں، تم اپنی ماں کے حق کی بات پوچھتے ہو؟ تمہاری ماں جب تمہیں جن رہی تھی، تمہاری ماں جب تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے بطن سے، اس کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، پیدا ہو رہے تھے، اور درد زہ سے جب تمہاری ماں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، اور اس کے منہ سے جو پہلی آواز نکلی، آہ، جس درد سے وہ تمہیں جن رہی تھی، پیدا کر رہی تھی، اس کے منہ سے جو پہلا لفظ، پہلی آہ نکلی، آہ، ابھی تو تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جس کا مقام، جس کا مرتبہ اتنا بلند ہو، اس کو تم شراب کے نشے میں کیسے ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہو، اور کیسے گوارا کر لیتے ہو اس کے سامنے اپنا شراب پیا ہوا تھوتڑا اور تھوپڑا اس کے سامنے لانے کے لیے، کیسے تمہارے ضمیر گوارا کر لیتے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ، یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر دھس جاتا، میں اپنا کون سا چہرہ لے کر اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں؟ پھر اس نے گھر میں رکھی ہوئی شراب کی ساری بوتلوں کو توڑ دیا۔ نوجوانوں یاد رکھنا، مسند احمد کی روایت یاد رکھنا، اس نے شراب کی ساری بوتلوں کو توڑ دیا۔ شراب حرام نہیں ہوئی ہے ابھی بھی، لیکن شراب کی بوتلوں کو توڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، الہ العالمین، آج میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اے اللہ، آج میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میری بیوی موجود ہے، یہ گواہ ہے، میں تیرے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شراب نہیں پیوں گا۔ نوجوانوں، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک غلطی کر بیٹھا ایک آدمی، اس غلطی کا احساس دیکھو، اس آدمی نے، اس صحابی نے شراب کی ایسی توبہ کی ہے کہ اپنی بیوی کو گواہ بنا کے رب کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ اس کا نقصان دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ہمارے نبی نے تو اس کو حرام کر دیا ہے۔ شراب بطور دوا کے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الخمر داء لیس بدواء، شراب خود ایک
بیماری ہے، یہ خود ایک بیماری ہے، یہ دوا نہیں ہو سکتی ہے۔ جب شراب خود ایک بیماری ہے تو بیماری سے بیماری کا علاج نہیں ہوتا ہے، ناپاکی سے ناپاکی کا علاج نہیں ہوتا ہے، پیشاب سے کپڑا نہیں دھلا جاتا ہے، گندے اور ناپاک پانی سے کپڑا پاک نہیں ہوتا ہے۔ شراب خود ایک بیماری ہے، اس سے کوئی دوسری بیماری صحیح نہیں ہو سکتی ہے، بیماری سے بیماری صحیح نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی جیسے ناپاکی سے کپڑا صاف نہیں ہوتا ہے، پیشاب سے کپڑا نہیں دھلا جا سکتا ہے، ایسے ہی شراب سے آپ بیماری دور کریں گے نہیں، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس تو مل جائے گا، سکون تو مل جائے گا، لیکن اتنی دیر میں آپ کے پھیپھڑوں پر کیا اثر ہوگا، آپ کی کڈنی پر کیا اثر ہوگا، آپ اس کو نہیں جانتے۔ صحابہ کرام نے مٹکوں کے مٹکے پھوڑ دیے، توڑ دیے، ہم سے تو سگریٹ نہیں چھوٹتی، وہ شراب چھوڑ دیے، اور رمضان کے مہینے میں کسی طرح کوشش کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک چھوڑنے کی، تو امام صاحب کو گالی دیتا ہے آدمی، برا سمجھتا ہے جب وہ مغرب میں اگر تھوڑی سی لمبی سورت پڑھا دیں، کمینے دن بھر کا بھوکے تھے، ابھی افطار کر کے لت لگی ہوئی ہے بیڑی سگریٹ کی، اور آپ یقین ماننا افطار کے بعد نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلے گا، گھر میں کھانا نہیں کھائے گا، سب سے پہلے باہر نکل کے ہی وہ بس دھواں نکالنا شروع کر دے گا، سگریٹ اور بیڑی پینا شروع کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسی کے قبیل سے ہے، اسی کے۔ یہ الگ بات ہے کہ شراب، بیڑی، سگریٹ سب کی الگ الگ نوعیتیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جائز قرار دے دیں گے، نہیں۔